الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعوهم بإحسان. وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، چونکہ اصل تقریر اور بیانات ہمارے اکابرین کے ہونے ہیں، ہمارے مہمانوں کے ہونے ہیں. میں تو آپ حضرات کے سامنے صرف ماحول کو گرمانے کے لیے اور آپ کا ذہن تقریر و خطابت کی طرف لے جانے کے لیے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. زیادہ باتیں نہیں کرنی، صرف مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کتنے انعامات انسانوں کے اوپر کیے ہیں، لیکن اللہ نے ان انعامات کا کبھی احسان نہیں جتلایا. اللہ ہر وقت کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. ہم سانس لے رہے ہیں، اندر کو جا رہا ہے، باہر کو آ رہا ہے. ہم سونگھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں. سارے ہم کام کرتے ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے. لیکن اللہ نے کبھی یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم کو کھڑا کیا، میں نے تم کو بٹھایا، میں نے تم کو سلایا، میں نے تم کو کھلایا، میں نے تم کو پلایا، میں نے تم کو مذکر بنایا، میں نے تم کو مؤنث بنایا، میں نے تم کو ایسا بنایا. کبھی احسان نہیں کیا، کبھی احسان نہیں جتلایا اللہ رب العزت نے. پھر انسان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا دیا. توجہ کے ساتھ سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے بنا دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، درختوں کو، پہاڑ کو، پانی کو، ان ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا. لیکن کبھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پہاڑ پیدا کیے ہیں، ہم نے تمہاری خدمت کے لیے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا. کبھی احسان نہیں جتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں دیتا ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تم کو ایمان والا بنایا، ہم نے تم کو ایمان دیا ہے. کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن ایک چیز ہم سب کو ایسی ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے بعد احسان جتلایا ہے. دینے کے بعد احسان جتلایا کہ میں نے اے مومنین تم کو یہ چیز دی ہے. وہ کیا ہے؟ چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والو ہم نے تمہارے اندر ایک نبی پیدا فرمایا، ایک رسول پیدا فرمایا، جس کو ہم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نبی دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اور دینے کے بعد یہ کہا کہ میں احسان جتلا رہا ہوں. اللہ کا قاعدہ احسان جتلانے کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ اس وجہ سے احسان اس وجہ سے جتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے انسانوں پر لٹائے، اپنی رحمتیں انسانوں کے اوپر لٹائی. اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، لیکن محبوب الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اللہ کے خزانے میں ایک ہی ہے. اس لیے فرمایا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنین، اے انسانوں، میرے خزانے میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ میں نے تم کو دی، اس وجہ سے میں احسان جتلا رہا ہوں. تو گویا کہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، اللہ نے اس کا احسان جتلایا. نبی کا ملنا اللہ کا احسان، نبی کا دنیا میں آنا اللہ کا احسان، نبی کا مبعوث ہونا اللہ کا احسان. پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد ایسی جماعت تیار کی جن کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ اصل باتیں مجھے بیان کرنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد ایسی جماعت تیار کی جس کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں. نبی جیسے رتبے والا، نبی جیسے مقام والا، نبی کی جیسی فضیلت، نبی کی جیسی کرامت، نبی کی جیسی عظمت ہے، ایسے ہی اس کے صحابہ ہوتے ہیں. جیسا استاد ایسے ہی شاگرد تیار ہوتے ہیں. ہمارے درمیان میں اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے اور یہ کہہ دے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا شاگرد ہے یا اس کا شاگرد ہے، تو ہم ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. یہ صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. صحابہ کی عظمت جزو ایمان ہے، چنانچہ صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارائیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو میرے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو کسی بھی انداز سے برا کہتے ہو، تو کہو لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، زور سے عظمت صحابہ. حضرات صحابہ کرام کو برا نہیں کہا جا سکتا. یہ صحابہ وہ جماعت ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی محنت کا نچوڑ ان کے اندر ڈال دیا. سنو، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے نبی جی دنیا میں کتنے انبیاء تشریف لائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000. میں روایتوں کا اختلاف نہیں بتلاتا، چونکہ مسند دارمی کی ایک روایت میں 2,24,000 بھی ہے. صاحب جلالین نے 8,000 بھی بیان کیے ہیں، لیکن میں اختلافات روایت کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں، نہ میرا موضوع ہے. بس یہ بتلانا مقصد ہے کہ 1,24,000 ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اس صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی جی اس میں سے رسول کتنے آئے، نبیوں میں سے رسول کتنے ہوئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313. پھر سوال ہوا کہ اے نبی جی ان میں سے صاحب کتاب کتنے ہیں، جن کے اوپر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی وہ کتنے ہیں؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 4 ہیں. 1,24,000 انبیاء کی تعداد، غور سے سننا، 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے. 313 ان میں سے رسول ہیں اور 4 ان میں بڑے انبیاء ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں. تورات شریف، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ 4 کتابیں 4 رسولوں کے اوپر نازل ہوئی. اب آؤ، صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا. چنانچہ ہم تاریخوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کی تعداد، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور وہاں سب لوگ ایمان کے اندر داخل ہونے لگے، تو جس وقت آپ نے خطبہ دیا اس وقت صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی. انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. پھر رسولوں کی تعداد ہے 313. اب ہم بدر کے میدان میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب بدرین کتنے ہیں. چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ 313. رسولوں کی تعداد بھی 313. بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد بھی 313. پھر یہ فرمایا کہ 4 ان میں بڑے ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی. اسی طرح 1,24,000 میں 313 بدر میں شریک ہوئے. 313 میں سے 4 صحابہ سب سے بڑے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ 4 حضرات ہیں. جتنے رسولوں کی تعداد ہیں، جتنے انبیاء کی تعداد ہیں، جتنے صاحب کتاب کی تعداد ہیں، اتنی ہی تعداد صحابہ کی ہے. چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا تو 1,24,000 صحابہ تیار ہو چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کو ایک نبی کی صفت عطا فرمائی. صحابہ میں سے ہر صحابی کو
کسی نہ کسی نبی کی صفت عطا فرمائی گئی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. بعد کے لوگ چاہے کتنی بھی محنت کرتے رہیں، کتنی محنت مشقت کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن صحابہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوث اعظم کوئی بھی ہو، صحابی کے ادنا درجے کے صحابی کو رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فیصلے ہوا کرتے تھے عدل و انصاف پر، ایسے ہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے تھے. تو وہ شخص سوال کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہتر ہیں؟ تو حضرت کا جواب سنو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں، جہاد میں، غزوے میں شریک ہوئے، اور گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑا، وہ گرد و غبار اڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر بیٹھ گیا. وہ گرد و غبار اڑا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر بیٹھ گیا. وہ گرد و غبار عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے ہزاروں سے افضل ہے، ہزاروں سے افضل ہے. جو چاہے جتنی محنت کر لے، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو. وہ وقت کہاں سے لائے گا جس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوگا. بھلا کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی صحابی، کسی بھی درجے کا صحابی ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. پھر ان میں سے 4 صحابہ حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب سے بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں. صدیق اکبر کا رضی اللہ عنہ کو ہم ابو بکر کہتے ہیں. بس ایک ضمنی بات سنو، ابو بکر کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہم لوگ ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں؟ ابو بکر ترجمہ ہے بکر کا باپ. ابو بکر بکر کا باپ. کیا آپ کے کوئی بیٹا تھا؟ ہم نے تاریخ اٹھا کر دیکھا، ہمیں ملا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 4 نکاح کیے ہیں. ایک بیوی کا نام آپ کے حبیبہ بنت خارجہ ہے، ایک بیوی کا نام آپ کے قتیلہ ہے، ایک بیوی کا نام آپ کے ام رومان ہے. ام رومان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساس ہوتی ہیں وہ ام رومان ہے. لیکن ام رومان کا نام کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے مورخین نے نقل کیا ہے کہ 100 کتابیں تلاش کی تب جا کر ام رومان کا نام ملا. ام رومان کا نام ہے حضرت زینب. تو 3 بیویاں یہ ہو گئی، حبیبہ بنت خارجہ، قتیلہ، ام رومان. چوتھی بیوی کا نام ہے اسماء بنت عویس. یہ 4 بیویاں ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. اب ان کے بیٹوں کے بارے میں آؤ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ہیں. ایک کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، ایک کا نام حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہے، اور ایک کا نام جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہیتے بیٹے ہیں وہ محمد ہیں، محمد رضی اللہ عنہ. 3 بیٹے ہیں، کسی کا نام بکر نہیں. آپ کی بیٹیوں کے بارے میں آؤ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 3 بیٹیاں ہیں. چنانچہ ایک بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے، ایک بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے. تو آپ کے بیٹے دیکھو، آپ کی بیٹی دیکھو، لیکن کہیں بھی بکر نام کا کوئی نہیں ملتا. لیکن پھر بھی آپ کو ابو بکر کہتے ہیں. بعض لوگوں نے توجیحات وہ جو بیان کرتے ہیں کہ باکر، باکورا، باکرا، جو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چونکہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے.
اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں، تو سب بیان کرتے ہیں، میں اسے نہیں دہراتا۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے بکر نام کا کوئی لڑکا تھا یا نہیں۔ چنانچہ بہت کتابوں کو تلاش کرنے کے بعد ایک مؤرخ نے نقل کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت سے نکاح کیا۔ وہ عورت بیوہ تھی۔ اس عورت کو پچھلے خاوند سے ایک لڑکا تھا جس کا نام بکر تھا۔ اس عورت کو ام بکر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ عورت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئی، وہ آپ کا سوتیلا بیٹا بن گیا، بکر آپ کا سوتیلا بیٹا بن گیا، اس کی طرف آپ کو نسبت کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا حقیقی بیٹا تو بکر نہیں ہے، لیکن آپ کا سوتیلا بیٹا ہے بکر، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو خیر میں بتلا رہا تھا کہ صحابہ کی عظمت اور ان چاروں حضرات کی عظمت ہمارے دل میں جزو ایمان ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے، اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض کرنا کفر کی علامت ہے۔ گویا کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحابہ کا احترام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایمان والا ہے۔ اور اگر صحابہ کا نام بے ادبی کے ساتھ لیتا ہے، صدیق اکبر کی برائی بیان کرے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کرے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا کہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا کہے، تو وہ ایمان والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے 40,000 درہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر خطبہ دیا، کعبۃ اللہ کے اندر خطبہ دیا۔ ابو بکر وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ ابو بکر وہ ہے جو غار ثور کے اندر پہلے جاتے ہیں۔ ابو بکر وہ ہے جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا۔ ابو بکر وہ ہیں جن کے آنسو کے قطرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتے ہیں۔ ابو بکر وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب تہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لگایا۔ ابو بکر وہ ہیں جو ڈسنا برداشت کیا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا۔ ابو بکر وہ ہیں جو معبد کے مکان پہ پہلے جاتا ہے۔ ابو بکر وہ ہیں جو قباء میں پہنچ کر سب سے پہلی اینٹ رکھتا ہے۔ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی سب سے پہلی اینٹ رکھی۔ ابو بکر وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہے، غزوہ احد میں شریک ہے، غزوہ خندق میں شریک ہے۔ تمام غزوات کے اندر شرکت کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو بکر وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کا جسے وارث بنایا، وہ ابو بکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جس نے امت کو سنبھالا، وہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مانعین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، وہ ابو بکر جس نے مسیلمہ کذاب کو ختم کرایا، وہ ابو بکر جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ایک نظر رحمت ساری کائنات پر ڈالیں گے اور ایک نظر رحمت صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ڈالی جائے گی، وہ ابو بکر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے نام اعمال کو آگے بڑھایا جائے گا، وہ ابو بکر جنت کے 8 دروازے جس کو بلائیں گے، وہ ابو بکر آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امت باہر کھڑی ہوگی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ ابو بکر۔ یہ ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ، صحابہ میں یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر پوری امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ہم تو انہی کے گیت گائیں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گیت گائیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گیت گائے. چنانچہ عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ چاروں یار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. چنانچہ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہیں، ایک طرف سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہیں، ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جا رہے ہیں. وہ شخص جو صدیق اکبر کو برا کہنے والا ہے، وہ شخص جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والا ہے، اگر ہمت ہے تو صدیق اکبر کا ہاتھ چھڑا کر دکھاؤ، ہمت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق کا ہاتھ چھڑا کر دکھاؤ، قیامت تک نہیں چھڑا سکتے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، دفن کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں چلے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کر کر حجرے کے سامنے لے جا کر رکھ دینا، اندر سے اگر آواز آئے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں ڈال دینا، دفن دے دینا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنازہ تیار ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کفن دفن ساری چیزیں کرنے کے بعد جنازے کو لے جا کر رکھ دیا دروازے کے سامنے. کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو خود بخود دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، یار غار کو قریب میں سلا دو. سبحان اللہ. جو غار میں ساتھ رہا ہے آج بھی ساتھ رہے گا، قبر سے ساتھ اٹھے گا، جنت میں بھی ساتھ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قبر شریف میں دفن کر دیا گیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن کر دیا گیا. یہ تین ہی قبریں اس روزہ اطہر کے اندر ہیں. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے یار غار اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھیں گے. تو ان کی عظمت یقیناً ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. حضرات صحابہ کرام کی عظمت. بات یہ ہے حضرات صحابہ کرام نے خوب محنتیں کی، مشقتیں کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایمان، ان کا اعتقاد بہت زیادہ مضبوط تھا. پھر ایک بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ تھی. آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرتا ہوں تو وہ غلط ہے. نبوت کا دروازہ جیسے بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ جیسے بند ہو گیا، صدیق اکبر کا دروازہ بند ہو گیا. دیکھو صدیق تو کوئی بھی بن سکتا ہے، غور سے سننا، صدیق تو کوئی بھی بن سکتا ہے، صدیق اکبر کوئی نہیں بن سکتا. صدیق تو کوئی بھی بن سکتا ہے، صدیق اکبر کوئی نہیں بن سکتا. تو جیسے نبوت کا دروازہ بند، صدیق اکبر کا دروازہ بند، ایسے ہی محبوبیت کا دروازہ بھی بند. صحابہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. بے شک. ایک حبشی صحابی ہیں، حبشی کا مطلب ہونٹ موٹے موٹے، کالے کالے آدمی، بال گھنگریالے ہیں، مانگ نہیں نکلتی. وہ صحابی غسل کر کر آتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مانگ نکالنا چاہتے ہیں، مانگ نہیں نکلتی. اب جس کے بال بیکار ہیں وہ مانگ کس طرح نکالے گا؟ لیکن ایک طرف دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے درمیان میں مانگ نکالنا، سنت ہے. اب وہ صحابی پریشان ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ مجھے مانگ نہیں نکلتی، میری صحیح طرح مانگ نہیں نکلتی ہے. اے اللہ یہ کیا ہے؟ اے اللہ یہ بہت دعائیں کرتا ہے، رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے. ایک مرتبہ وہ حبشی غسل کرنے کے بعد آیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، کنگھا لیا، بال درست نہیں ہو رہے، درمیان سے مانگ نہیں نکل رہی ہے، مانگ نہیں نکلتی. وجد میں آیا، جوش میں آ گیا. پاس ہی میں ایک بھٹی چل رہی تھی، آگ کی بھٹی.
اس میں گرم سراخیں تھی، لوہے کی گرم سراخ تھی، وہ اٹھایا سلاخ کو اور اٹھانے کے بعد جذب عشق میں اپنے سر کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ میرا کہنا آسان، آپ لوگوں کو سننا آسان، لیکن عمل کرنا بہت مشکل۔ میرا کہنا آسان، آپ لوگوں کو سننا آسان، لیکن جب ایسا موقع آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، چنانچہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، برادری سب ایک طرف، ماں بھی ایک طرف، باپ بھی ایک طرف، بھائی بھی ایک طرف، چچا بھی ایک طرف، برادری بھی ایک طرف، کنبہ بھی ایک طرف، خاندان بھی ایک طرف، گاؤں بھی ایک طرف، شہر بھی ایک طرف، ہندوستان بھی ایک طرف، سارے ممالک ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف۔ نبی کی محبت سب سے زیادہ، نبی کی عظمت سب سے زیادہ، نبی سے عشق سب سے زیادہ۔ چنانچہ اسی عشق میں اس صحابی نے یہاں پر گرم سلاخ رکھ دی، بال جل گئے، کھال جل گئی، لیکن خوشی کی وجہ سے کود رہا ہے کہ آج میری مانگ درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد، عظمت رسول، عظمت صحابہ، علماء دیوبند۔ صحابہ میں ایک سے بڑھ کر ایک، دیکھو اصل نسبت صحابیت کی ہے، رشتہ داری کوئی کام آنے والی نہیں، برادری کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بھائی راستہ دیجئے حضرت مولانا علامہ یامین صاحب دامت برکاتہم مدث اللہ العلی، شیخ الحدیث جامعہ مفتاح العلوم، صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب۔ آپ کی نسبت بھی ہے، برادری بھی ہے، خاندان بھی ہے، قریش سے ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، کعبے کے پڑوسی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن مغفرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نسبت صحابیت ان کے ساتھ نہیں لگی ہے، ایمان نہیں لائے، مغفرت نہیں ہوگی حضرت ابو طالب کی۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو حبشے سے آئے، کالے کلوٹے ہیں، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، لیکن نسبت صحابیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگی تو کیا سے کیا بن گئے؟ چلتے ہیں فرش پر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چلتے ہیں فرش پر، آواز سنائی دیتی ہے عرش پر۔ فرش پر چلتے ہیں لیکن جنت تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو خیر، جس کے ساتھ نسبت صحابیت لگ جاتی ہے، صحابی بن جاتا ہے، وہ قابل عظمت ہے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کا نام ہم بڑے ادب و احترام اور محبت کے ساتھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں خوب زیادہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے آپ حضرات کے درمیان